علیہ مدارس میں مجھے یہ اعزاز اور شرف حاصل ہوا کہ حضرت حافظ سید نور شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں بھی ہمدرد ہوں. ہم اکٹھے وہاں پڑھتے تھے اور یہ میری خوش نصیبی جس کے لیے میں یہ آپ حضرات کے سامنے میں رسمی نہیں بات کر رہا. میرے عزیز کفیل شاہ بخاری اور میرے بائیں جانب میرے بھائی آج تو بڑے بھائی ہیں سید آثار محسن بخاری یہ بیٹھے ہیں. میں نے اپنی کتاب خطبات امیر شریعت کے ابتدا میں یہ بات لکھی ہے کہ مجھ میں بولنے کی لکھنے کی شعور کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے یہ جمال ہمنشین کا ہے. اگر اطار نور شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ میرے ہمدرد نہ ہوتے یا یوں سمجھیے کہ میں ان کا ہمدرد نہ ہوتا تو مجھے یہ کبھی یہ جو اعزاز اور شرف حاصل ہوا یہ کبھی حاصل ہوا. یہ میں ابتدائی باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم جب وہاں جنم لے رہے تھے تو درس سے فارغ ہو کر جیسے بچے طالب علم اپنا درس دہرایا کرتے ہیں ہم درس بھی دہراتے لیکن ساتھ ساتھ دوسری معاملات میں آپ میں ہمارا مذاکرہ ہوتا ہے ڈسکشن ہوتی اور ہم اپنی فکری تبدیل کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا شخص ہے جس نے میرے فکر و نظر میں یہ ایک روشنی پیدا کی اور میرے دل و دماغ میں ایک چراغ جلایا. اگر یہ شخص نہ ہوتا تو حقیقت یہ ہے کہ میں بھی ظلمت کرے میں کم تو یہ مار رہا ہوں. ابھی اپنے بھائی کا ایک واقعہ سناتا ہوں ابو ذر بخاری کا. فرمایا میرا کانٹا کس طرح بدلا. امبا نے ابا جی سے عرض کیا کہ حافظ کو دیکھو یہ 7 دن سے اندر گھسا ہوا باہر نہیں نکلتا ہے ضروریات سے فارغ ہو کے اندر گھس جاتا ہے. نہ روٹی کی اس کو پرواہ ہے نہ کسی اور چیز کی. ابا جی تحیت یہ بھائی جان نے خود مجھے سنائی بات محفل میں بیٹھ کر اور بھی کچھ گواہ ہوں گے. وہاں ابا جی نے دستک دی اور میں اس وقت تاریخ کی کتاب پڑھ رہا تھا. اس میں تذکرہ تھا سیدنا معاویہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دستک دی حافظ جی تم کیا کر رہے ہو. اماں کہتی ہے تم 7 دن سے اندر گھسے ہوئے ہو باہر نہیں نکلتے ہو. میں نے غصے میں کہا تو معاویہ پڑھنا پہ کہ اے معاویہ تو میری پناہ اس کرو. ابا جی یہ بات ہے نا. فرمایا میں سمجھا تم مولوی بن گئے ہو بدھو میاں کچھ اور کہہ لو کہنا ہو تو. میں سمجھا تم مولوی بن گئے عقل آ گئی ہوگی وہی کہ بدھو کے بدھو رہے نا. فرمانے لگے بے وقوف تجھے کس نے کہا کہ صحابہ کو تاریخ سے سمجھو. عطاءاللہ شاہ بخاری کا فرمان ہے رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ حافظ جی بھائی جان کو حفظ قرآن کے بعد سارے گھر میں حافظ جی کہہ رہے پوری مجلس احرار اسلام حافظ جی کہتے تھے. حافظ جی میں نے سمجھا تم مولوی بن گئے ہو تم تو وہی بدھو کے بدھو رہے. تمہیں کس بے وقوف نے کہا کہ صحابہ کو تاریخ سے سمجھو. صحابہ تو قرآن کی جماعت ہے. فرمایا سارا خمار نکل گیا. اس ایک جملے نے میرا کانٹا بدل دیا. پھر اس اللہ کے بندے نے 40 سال صحابہ کے دفاع پر اپنی جان گنوا دی. اور حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے یاد ہے کہ حضرت ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ میرا ہاتھ پکڑ کے دوڑتے ہوئے آئے کہ اے ویخ نانا ابا جی نو ویخ. میں نے دیکھا فرمایا کہ اے زمزم میں نے منہ چپا. تو میں نے ایک چمچی ڈالی وہ پی گئے, دوسری ڈالی وہ پی گئے, تیسری ڈالی وہ پی. اس کے بعد مجھے فرمایا تیرے نانا ابا جی کی کہندے پے. تو وہ ذکر جاری تھا اللہ 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 یہ ذکر جاری تھا. میں کہا جی اللہ اللہ کر دے پے. تو یہ نعمت ہے. حضرت ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد ہے کہ وہ گفتگو نہیں کرتے تھے. آخری دنوں میں گفتگو ختم ہو گئی تھی. ہاسپٹل لے گئے. حضرت مولانا طاول مومن شاہ صاحب پاس بیٹھے تھے. تو شروع تھا سلسلہ سکرات کا. وہ آخر وقت میں انہوں نے کیا بھائی جان کہو اللہ. انہیں پوری قوت کو مجتمع کر کے کہا اللہ اور اوپر آواز کر دی. میں نے آ کے مولانا طاول محسن شاہ صاحب کو بتلایا. میں کہا ماموں جی نے عجیب کام کیتا ہے. علماء منع کر دیں کہ یار منع کر دیں ایسا کرنا تو نہیں چاہیے. کہ نزا کے وقت
ایسی کوئی بات نہیں کہنی چاہیے، بس خود تلقین کرنی چاہیے، شیطان اس وقت بہکا دے۔ لیکن وہ ایمان تھا، ایسا طاقتور ایمان تھا کہ پوری قوت کو مجتمع کر کے انہوں نے کہا اللہ، اور یوں آنکھ بند کر لی۔ مصطفیٰ رحمت دو جہاں، جس کو جو بھی ملا تیرے صدقے ملا، روزے